روحانی ترقی کا دعا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اصل میں جو روحانی ترقی ہے یہ وہاں سے ملتی ہے جہاں سے روحانیت کا آغاز ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کو کسی واقعے سے اللہ حاصل ہو گیا، کسی کو کسی شخص سے مل گیا اور کسی ذات سے روحانیت حاصل ہو گئی، تو روحانی عروج عام طور پر وہیں سے ہوتا ہے جہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ دعا جو ہے یہ مانگنے کی صلاحیت ہے، اچھی بات ہے اور ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اپروچ کرنا چاہیے، دعا سے رابطہ کرنا چاہیے۔ آپ وہ کام کرتے رہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ درود شریف پڑھتے رہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے رہیں۔ اس سے اللہ کی رحمت کو ویسے ہی جوش آ جاتا ہے، اور آپ اس کے علاوہ کوئی کام نہ کریں۔ کوئی بزرگ مل جائے تو بڑے نصیب کی بات ہے، یعنی اگر آپ کو کامل پیر مل جائے تو یہ بھی بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہاں جا کے سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر تو وہ جانتا ہے تو خود ہی سوال پورا کر دے گا، اور اگر نہیں جانتا تو سوال کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی کہ اگر وہ جانتا ہے تو اسے خود ہی پتا ہوگا کہ آپ کس کام کے لیے آئے ہیں، اور اگر اس کو پتا نہیں تو پھر آپ اسے بتا کے وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اور اللہ تو ہر حال میں سب کچھ جانتا ہے، اور اللہ کو بار بار ریمائنڈ کرانا، یاد دہانی کرانا اور کہتے رہنا کمزور ایمان کی بات ہے، کیونکہ اسے سب معلوم ہے اور وہ سب جانتا ہے کہ ایسے میں سوال کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ کو پتا ہے کہ اس نے آپ کے پاس کیا بھیجا ہوا ہے۔ اب یہ کہہ دینا کہ جناب یہ تکلیف آپ نے بھیجی ہے اور اسے دور کریں تو یہ عرفان کی بات نہیں ہے، یہ تو پھر عام سی بات ہے۔ عرفان کا مطلب یہ ہے کہ آپ چلتے جائیں اور چلتے جائیں، بلکہ دعا سے بھی الگ ہو کے چلتے جائیں، فرض ادا کرتے جائیں، اس کی طرف رجوع کرتے جائیں۔ اللہ اپنا کام کرتا جائے اور آپ اپنا کام کرتے جائیں۔ آپ یہ کہیں کہ یا اللہ ہم تیرے ہی خیال میں ہیں، تیری نماز ادا کرتا ہوں، اور تو بے شک ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محو رہے، تو دعا رحمت کو جوش دلانے والی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی رحمت پہلے ہی آپ کے ساتھ ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے آپ کو انسان بنایا۔ وہ اللہ جو چھپکلیاں بناتا ہے، چمگادڑ بناتا ہے، ہر شے بناتا ہے، آپ کو اس نے انسان بنایا اور پھر مسلمان بنا دیا۔ پہلے آپ کو اچھا تکلیف فرمایا، پھر اپنے راستے کا شوق دے دیا۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اللہ کی رحمت اور اس کا عرفان حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی رضا پر راضی رہیں۔ بزرگوں نے اس کا عرفان حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی بتایا ہے کہ کسی انسان کی اللہ کے سامنے شکایت نہ کرو اور تقاضا نہ کرو کہ یہ دے دے اور وہ دے تو اس کی مرضی، نہ دے تو اس کی مرضی۔ اللہ ہنساتا ہے تو ہنستے جاؤ، رلاتا ہے تو روتے چلے جاؤ، چیزیں دیتا ہے تو قبول کر، اور اگر چھین کے لے جاتا ہے تو راضی ہو جاؤ۔ بس اگر آپ اللہ کے ہر حکم پر راضی رہنا سیکھو تو پھر عرفان ہی عرفان ہے۔ تو عرفان کے 9 درجے زباں بندی میں ہیں، اور بولنے میں عرفان کا ایک درجہ ہے۔ جیسے بھی حالات سے گزر جاؤ، چپ چاپ گزر جاؤ۔ حالات زمانہ کیا سے کیا ہو گئے ہیں، لیکن آپ خاموشی سے گزرتے جائیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 9 حصے عافیت کے خاموشی میں ہیں۔ تو عرفان یہی ہے کہ دنیا کا دھیان کرو، کہ اس دنیا میں آپ کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، چاہے آپ ڈسپلن ہی قائم کر رہے ہوں۔ مثلاً آپ یہ ڈسپلن قائم کرتے ہیں کہ میرا نوکر گستاخ تھا اس لیے سزا تو دینی تھی، تو ایسا شخص فقیر نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگوں کو سزا دینے کی بات اپنی طرف سے نکال دو، بلکہ لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ اور معافی دیتے جاؤ۔ آپ کا پیغام ہی معافی کا ہو، اور آپ کے اندر کوئی انتقام نہ ہو، بلکہ آپ انصاف کی حد سے بھی آگے نکل جاؤ اور لوگوں کو معاف کر دو۔ تو انسان کو معاف کرنے والا اپنی معافی کا انتظام کرتا ہے، کیونکہ ہر انسان ایک بڑا راز ہے۔ پھر اپنے خالق کی کائنات کو غور سے دیکھو کہ تیرے اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ٹکرانا نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہر وقت دوسروں سے جھگڑتے رہتے ہیں، تو ایسے شخص کی وجہ سے ہر طرف جھگڑا پیدا ہوتا رہتا ہے، اور صلح کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے کہ موت کی وادی سے گزر رہا ہے۔
وہ کوئی جھگڑا نہیں کرتا، وہ زندگی میں چپکے سے چلتا جاتا ہے۔ اگر کوئی مر جائے تو اچھا آدمی یہ کہتا ہے کہ تو نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا، مگر ہم تیرے لیے دعا کرتے ہیں کہ تیرا بھلا ہو جائے۔ وہ یہ اس لیے کہتا ہے کہ وہ یہ راز جانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بنانے والے نے اس کو ایسے ہی بنایا ہے۔ تب آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ برے نہیں ہیں بلکہ مجموعی طور پر اچھے ہیں۔ اگر برا آدمی آ جائے تو لوگ برے ہو جاتے ہیں، وہ لوگوں سے بدتمیزی کرے گا، اور اچھا آدمی کہے گا کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، وہ سائل کو خیرات بھی دے گا اور لوگوں کو دعا بھی دے گا کہ سب سلامتی سے بچتے رہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ دعا دینے والا جو ہے۔ آپ لوگ اس کائنات کی آبادی ہیں، لہٰذا اس کے اندر خوشی سے رہیں، انسان سے جھگڑا نہ کریں تو پھر خدا راضی ہے، انسان کو تکلیف نہ دیں تو اللہ راضی ہے، ماں باپ کی خدمت کرو اور اپنی ہستی سے باہر جا کے بھی کرو تو اللہ راضی ہے۔ ماں باپ میں سے کوئی مل جائے بس پھر اس کی خدمت کی انتہا کر دو، یعنی ماں باپ کی اتنی خدمت کرو کہ وہ کہیں کہ ہم 10 دفعہ تم پر راضی ہو گئے، پھر آپ ان سے کہو کہ ابھی ہم آپ کو اور راضی کریں گے، حتیٰ کہ وہ بے حد راضی ہو جائیں، بس پھر آپ کامیاب ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ انصاف نہ کرنا بلکہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بچپن میں جب کہ تجھے مانگنے کا شعور نہیں تھا، سلیقہ نہیں تھا، تو تمہارے ماں باپ نے تجھے مانگے بغیر تمہاری خوراک اور آسائش مہیا کی۔ اب بڑھاپے میں ان کے پاس شعور نہیں ہے تو اب تم ان کے باپ بن جاؤ، یعنی کہ ماں باپ کے بھی ماں باپ بن جاؤ، اور ان کو اتنا آرام پہنچاؤ جیسے ان لوگوں نے تمہارے بچپن میں تمہیں پہنچایا تھا۔ اگر آپ ایسا کر لیں گے تو پھر یہ سارا ہی عرفان ہے، اور یہاں پر آپ کو عرفان مل جائے گا، اور جتنا اللہ نے ظاہر کرنا ہے اسے ظاہر کر دے گا۔ تو عرفان یہ ہے کہ اپنی ہستی کو پہچانو، اپنے فرائض کو پہچانو، اپنے حقوق کو پہچانو اور اپنا سٹے پہچانو کہ یہاں پر کتنی دیر اور رہنا ہے، کیونکہ اس کے بعد یہاں نام و نشان کوئی نہیں ہوگا۔ کچھ عرصہ اخبار میں ذکر ہوگا کہ فلاں بزرگ کا چہلم شریف ہو گیا ہے، اور اس کے بعد سب کچھ غائب۔ پھر کچھ عرصے کے بعد لوگ دن منائیں گے، پھر اس کا اینڈ ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ اور عام آدمی کا تو ویسے ہی اینڈ ہو جاتا ہے، خاتمہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ کسی پیسے والے کا ہوتا ہے۔ جب وہ مرتا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ کاغذات تیار کرو کہ اس کی کتنی پراپرٹی ہے، کتنی زمین ہے۔ انسان زمین بھی ساتھ نہیں لے جا سکتا، اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ نہ ہی پیسہ ساتھ لے جا سکتا ہے، کیونکہ پیسہ بھی ساتھ نہیں جا سکتا۔ انسان کے ساتھ صرف اللہ کی جستجو جاتی ہے، تو ساتھ کچھ نہیں جاتا بلکہ صرف اعمال جاتے ہیں، اور اعمال کی خوشبو جاتی ہے۔ کیا جاتا ہے؟ اعمال کی خوشبو جاتی ہے۔ تو عرفان بہت آسان چیز ہے۔ سب سے زیادہ آسان بات یہ ہے کہ آپ ہر شے کے ساتھ مطمئن ہو جائیں اور سب سوال باہر نکال دیں۔ اللہ جو عطا فرماتا ہے وہ لیتے جاؤ۔ کیا آپ کو کوئی چیز شکر کرنے والی نہیں نظر آتی؟ چلو اتنا شکر ادا کرو کہ اس کائنات کو دیکھنے کے لیے اس نے تیری آنکھیں بنائیں، اس کا شکر ادا کرو کہ تمہیں بولنے والا بنایا، کھانے والا بنایا، خوشبو عطا فرمائی، ذائقہ عطا فرمایا، اس نے سماعت دی۔ اپنے آپ کو دیکھو، چلو آئینے میں ہی دیکھ لو اور یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ جس طرح تو نے میرا ظاہر اچھا بنایا ایسے ہی میرا باطن بھی اچھا بنا۔ تو باطن جو ہے وہ اس کی لگن کا نام ہے، یعنی اللہ کی لگن کا نام ہے۔ تو اس کائنات میں 4 دن کی بات ہے، کیونکہ اس کے بعد تو رہنا کچھ نہیں ہے۔ آپ تو وہ دن بھی اللہ کے ساتھ جھگڑا کر کے گزارتے ہیں۔ تو انسان اس چھوٹی سی زندگی میں ایسا ہو جائے کہ اللہ پر راضی ہو جائے تو پھر سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، مگر وہ تو ہر ایک سے لڑتا ہے، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، سب کے ساتھ، حتیٰ کہ اپنے آپ کے ساتھ اور اپنے خیال کے ساتھ لڑتا ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد اریٹیٹ ہو جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے۔ تو عرفان جو ہے یہ اریٹیشن سے نہیں آتا، جھگڑے سے نہیں آتا، اور جس کو عرفان مل گیا وہ کہتا ہے کہ ہمیں اس کا پتہ چل گیا۔ کیا پتہ چلا؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں اللہ کا پتہ نہیں چل سکتا اور اللہ کو ہم نہیں جان سکتے، بس یہ کہنا ہی عرفان ہے۔ جتنے عارف آئے انہوں نے عرفان کے بارے میں یہ کہا کہ ہمیں یہ عرفان ہو گیا ہے کہ اللہ کو انسان نہیں سمجھ سکتا، تو یہ اصل عرفان ہے۔ شوق یہ ہے کہ اللہ کا شوق رکھو، اللہ کے بارے میں یہ کہو کہ ہم اسے جانتے نہیں ہیں لیکن ہم اسے مانتے چلے آ رہے ہیں، بس وہ ہمارے قریب ہے اور ہم اس کے قریب ہو سکتے ہیں۔ محبت اسی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور ہماری طرف سے کیا ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم تو ویسے ہی نامکمل لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر مل جائے تو دعا کیا مانگنی چاہیے؟
میرا خیال ہے کہ اس وقت دعا کا رجسٹر بند کر دینا چاہیے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ دعا بتائی تھی کہ یا اللہ جو تو نے دینا ہے وہ تو مانگے بغیر دے دے، اور جو تو نے نہیں دینا اس کے مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ بس یہ دعا کافی ہے کہ جو تو نے دینا ہے وہ تو ویسے ہی دے دے، اور جو تو نے نہیں دینا اس کے مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ اور ہم راضی ہیں، ہمیں ایسی زندگی دے دے کہ ہم بھی خوش رہیں اور تو بھی خوش اور راضی رہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ زندگی کی خوشیاں مناتے جائیں اور کل کو پتہ چلے کہ اللہ ناراض تھا، یا کسی کو خوش کرتے جائیں اور آپ کی زندگی میں مصیبت پڑ جائے۔ اللہ سے عرض تو یہ ہے کہ ایسی زندگی دے کہ ہمارا خوشی سے سفر کٹ جائے اور اللہ بھی ہم پر راضی رہے۔ تو یا اللہ ایسی زندگی دے کہ ہم بھی خوش اور تو بھی خوش، یعنی زندگی دینے والا بھی خوش رہے اور زندگی لینے والا بھی خوش رہے۔ یہی عرفان ہے۔ تو عرفان کیا ہے؟ ماں باپ اور اولاد کو خوش رکھو۔ اولاد کو خوش رکھو گے تو آپ کی دنیا درست ہو جائے گی، اور ماں باپ کو راضی کرو تو آخرت صحیح ہو جائے گی اور عرفان بھی صحیح ہو گیا۔ سر اگر زمین پر آ جائے تو انسان عروج میں جاتا ہے، اس لیے آپ بس سجدہ کرتے جائیں اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ رہیں۔ تو آپ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو۔ اس طرح اس راہ پر چلنے والوں کے ساتھ راستہ بنا لو۔ ایک شخص نے پوچھا کہ آپ کدھر چلے ہیں؟ کہتا ہے کہ اللہ کی طرف چلے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں بھی ساتھ لے چلو۔ وہ کہتا ہے کہ یہ سفر لمبا ہے، اس راستے میں جو مر گیا وہی منزل پہ پہنچ گیا، کیونکہ یہ منزل ہی ایسی ہے کہ اس راستے میں جو اللہ کے رجوع میں مر گیا وہ اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ تو عرفان کے راستے میں مرنے والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ منزل سے مل گئے، لہٰذا آپ اپنا رخ ٹھیک رکھو اور چلتے جاؤ۔ صحیح رخ کی انڈیکیشن کیا ہے؟ انڈیکیشن یعنی نشانی یہ ہے کہ اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جانا ہے، اور یہی صحیح راستہ ہے۔ آپ اللہ کے پاس جائیں تو وہ کہتا ہے کہ میرے محبوب سے محبت کرو، اور جب اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں تو حضور پاک اللہ کی محبت کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی حضور پاک فرماتے ہیں کہ کہو لا الہ الا اللہ، اور اللہ کا فرمان ہے کہ محمد رسول اللہ۔ تو زمین سے اوپر آواز جاتی ہے لا الہ الا اللہ، اور آسمان سے آواز آتی ہے محمد رسول اللہ۔ بس یہ زمین اور آسمان کا راز ہے۔ تو آپ نے اس طرف جانا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے۔ آپ عرفان کا جھگڑا نہ کریں، لیکن آپ صرف چلتے جائیں۔ عرفان جو ہے وہ عارفوں کی سنگت میں ہے۔ جو لوگ آپ کے خیال میں عارف ہیں آپ ان کی سنگت اختیار کر لو۔ میرا خیال ہے کہ وہ اچھے لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ سنا ہو کہ وہ رحمت اللہ علیہ ہیں، تو آپ ان کے ساتھ چلتے جائیں۔ اگر آپ کو یہ آج کل نہیں ملتے تو مزار میں ضرور ملتے ہیں۔ آپ مزار پر چلے جائیں اور وہاں کچھ وقت گزار آئیں، مزار کو سیلوٹ کریں، ادب سے جائیں اور ادب سے واپس آ جائیں، نقلی طور پر نہ جائیں۔ سیدھے لفظوں میں ان سے کہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں۔ مزار کے بارے میں یاد رکھیں کہ ایک بار یہاں سے دریائے معرفت گزرا ہے اور آج بھی اس کے نشان باقی ہیں، اور ہم ان راستوں کی متلاشی ہیں۔ آپ کہیں کہ جو چراغ جلا تھا اس کی روشنی آج بھی باقی ہے اور اسی کی تلاش میں ہم آئے ہیں۔ اے صاحب مزار آپ کو سلام، آپ ہم پر نوازشات کا سلسلہ جاری رکھیں، ہم تو غلطی کرتے رہتے ہیں، بس آپ اس بات کا دھیان رکھیں یہ نہ ہو کہ صرف چاول کھاتے جائیں، کیونکہ پھر آپ کہیں گے کہ یہ تو رشوت کی حرام کی کمائی سے لوگ پکاتے ہیں۔ تو آپ اس طرف توجہ نہ کریں، آپ ان بے ایمان لوگوں سے نہ ملیں۔ مزار پر یہ نہ دیکھیں کہ عمارت میں کیا ہے، چادر کیسے چڑھائی جا رہی ہے، وہاں کیسے بیوقوف لوگ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آپ مزار کے اندر تہ در تہ رجوع رکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ راز کیا ہے۔ تو آپ اس ذات سے رابطہ کریں جس کے لیے مزار پر گئے تھے۔ یہ نہ ہو کہ آپ قوالوں میں کھو جائیں، باہر میلے میں کھو جائیں، تھیٹر، کھانے پینے اور لنگر میں رہ جائیں، اور صاحب مزار کے لیے آپ کے پاس وقت ہی نہ رہے۔ پھر یہ ہوگا کہ آپ وہ کام کر آئیں گے جو آپ کو نہیں کرنا تھا، اور وہ کام نہیں کر سکے جس کے لیے آپ مزار شریف پر گئے تھے۔ ایک آدمی اپنے پیر صاحب کے پاس گیا اور عرض کی کہ کوئی وظیفہ دیں یا قصیدہ غوثیہ پڑھنے کا حکم دیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا سوچیں گے۔ کئی دن گزر گئے تو وہ شخص بڑا بے تاب ہوا اور پھر درخواست کی۔ پیر صاحب نے کہا اچھا کل بتائیں گے۔ اگلے دن پیر صاحب نے اسے کچھ پیسے دے دیے تو وہ کہنے لگا کہ میرا یہ تو مقصد نہیں تھا، مگر آپ کہتے ہیں تو میں رکھ لیتا ہوں۔ تو وہ پیسے لے کر گھر چلا گیا
مقصد یہ ہے کہ وہ شخص پیسے کے لالچ میں وظیفہ کرنا چاہتا تھا۔ جس نے پیسے کے لالچ میں وظیفہ کیا تو جب وظیفے سے موکل حاضر ہو گیا تو وہ پوچھے گا کہ کیا حکم ہے۔ اگر اس شخص نے کہا کہ پیسہ چاہیے تو وہ اسے نقصان پہنچائے گا، کیونکہ ایسا شخص دین کے وسیلے سے دنیا مانگتا ہے۔ تو آپ قرآن پاک کی آیات کو وظیفہ نہ بناؤ۔ رمل، عمل، ذائچے، پیشن گوئیاں یعنی فور ٹیلنگ اور لوگوں کو متاثر کرنا صحیح نہیں ہے، اور آپ یہ چھوڑ دیں، اللہ کی محبت میں شدت کر لیں، آرام اور شانتی سے زندگی گزاریں۔ اللہ نے ہر زبان میں عرفان رکھا ہے، یہ ضروری نہیں کہ آپ عربی جانتے ہوں۔ جب اللہ نے ہر زبان میں عرفان رکھا ہے تو پھر آپ کو عرفان آپ کی اپنی زبان میں ملے گا۔ عبادت عربی میں فرض ہے، نماز عربی زبان میں فرض ہے، آپ اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے، اور جس نے ایسا کیا تو بڑا شور مچ جائے گا۔ نماز عربی میں ہی رہے گی، کسی اور زبان میں نہیں ہو سکتی۔ جو کچھ دین میں ہے اس کو ویسے ہی رہنے دیں۔ محبت ہی کا نام عرفان ہے۔ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اور میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ لینے والا ہے۔ اللہ نے زندگی دی ہے، کسی کی دعا سے کسی کو زندگی مل گئی اور پھر اس نے زندگی لے لی۔ یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں کہ اگر پیر صاحب مہربان ہو جائیں تو پیسہ بڑا آتا ہے، اور اگر وہ اور مہربان ہو جائیں تو پھر پہلا پیسہ بھی چلا جاتا ہے۔ اب یہ ان کی مہربانی کے دونوں رخ ہیں کہ کسی کو دے کے نواز رہا ہے اور کسی سے لے کر نواز رہا ہے، کسی کو پیدا کر رہا ہے اور کسی کو مار رہا ہے۔ تو یہ دونوں رخ صحیح ہیں، لیکن ان کاموں کی آپ پرواہ نہ کریں کہ اللہ کیا کر رہا ہے۔ اس نے کسی کو مسافر بنایا، کسی کو مقیم بنا دیا، کسی کو خوبصورت بنا دیا، کسی کو بدصورت بنا دیا، کبھی رات بنا دی اور کبھی دن بنا دیا۔ یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، ادھر سے جو کچھ آ رہا ہے ٹھیک ہے، بس اللہ سے آپ کی محبت جاری رہنی چاہیے، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں تیرا فضل درکار ہے۔ کس پر ہوتا ہے؟ جس پر فضل ہو گیا وہ مطمئن ہو جاتا ہے، جس پر فضل ہو جائے اس کا تقاضا ختم ہو جاتا ہے، شکایت دور ہو جاتی ہے، گلہ دور ہو جاتا ہے۔ جب فضل ہو جاتا ہے تو ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں، بیوی بچے بھی راضی ہو جاتے ہیں، بلکہ سب راضی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فضل کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، یعنی آپ خود راضی، جب خود راضی تو اللہ تعالی راضی۔